یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کا موجودہ معاشی صورتحال کا تجزیہ۔ چین کی قومی عوامی کانگریس کی مجلس قائمہ کے سربراہ کی جانب سے پاکستان کے نو منتخب اسپیکر قومی اسمبلی کے نام تہنیتی پیغام۔ پاکستان میں چینی سفارت خانے کا ورکنگ گروپ دہشت گرد حملے میں ہلاک ہونے والے چینی ہم وطنوں سے تعزیت اور کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ کی عیادت کے لیے کراچی پہنچا۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 29 اپریل کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں موجودہ صورتحال اور اقتصادی امور کا جائزہ لیا گیا اور 14ویں 5 سالہ منصوبے کے دوران باصلاحیت افراد کی ترقی کی قومی منصوبہ بندی پر نظر ثانی کی گئی۔ چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں وبائی صورتحال پر قابو پانے، اقتصادی ترقی کو مستحکم کرنے اور ملک کی ترقی کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ ہر سال موسم بہار اور موسم گرما کے سنگم پر صدر شی جن پنگ کا 4 مئی کا وقت ہمیشہ نوجوانوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ 2019 میں 4 مئی موومنٹ کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر اپنی تقریر میں شی جن پنگ نے نوجوانوں کی امنگوں کے بارے میں بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کے پاس بلند نظریات اور پختہ عقائد ہوتے ہیں جو کسی ملک اور قوم کے لیے ناقابل تسخیر قوت محرکہ کا کام کرتے ہیں۔ اگر نوجوانوں میں اعلیٰ عزائم ہوں گے تو وہ ترقی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو ابھار سکتے ہیں اور ان کی جوانی بغیر کسی پتوار والی کشتی کی طرح بہہ نہیں سکے گی۔ 28 تاریخ کو آل چائنا فیڈریشن آف ٹریڈ یونینز نے 2022 کے قومی یکم مئی لیبر ایوارڈ اور نیشنل ورکر پائنیئر کے فاتحین کو سراہنے کے لیے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کانفرنس میں 200 قومی یکم مئی لیبر سرٹیفکیٹ، 966 قومی یکم مئی لیبر میڈلز اور 956 قومی مثالی ورکرز ایوارڈ دیے گئے۔ اس سال انعام یافتہ فہرست میں صنعتی کارکنوں کا تناسب خاص طور پر نمایاں رہا۔ یہ تعداد کل 373 ہے جو 40.1% بنتی ہے۔ چین کی قومی عوامی کانگریس کی مجلس قائمہ کے سربراہ لی جان شو نے 26 اپریل کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے نو منتخب اسپیکر راجہ پرویز اشرف کو مبارکباد دی۔ لی جان شو نے اپنے پیغام میں کہا کہ چین اور پاکستان چاروں موسموں کے اسٹریٹجک تعاون کے شراکت دار ہیں۔ چین پاک دوستی ہر آزمائش سے گزر کر دونوں ممالک کے عوام کے دلوں کا حصہ بن چکی ہے۔ بین الاقوامی صورتحال کی تبدیلیوں اور کووڈ-19 کی آزمائش کے تناظر میں فریقین سیاسی باہمی اعتماد کو مضبوط بناتے ہوئے چین پاک اقتصادی راہداری کی مشترکہ تعمیر کو آگے بڑھا رہے ہیں اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دے رہے ہیں۔ لی جان شو نے نو منتخب اسپیکر کے ساتھ مل کر چین کی قومی عوامی کانگریس اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے درمیان دوستانہ تبادلے کو آگے بڑھانے، عوامی دوستی کو مضبوط بنانے اور نئے عہد میں چین پاک ہم نسب معاشرے کے فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ 27 اپریل کو پاکستان میں چینی سفارت خانے کی چارج ڈی افیئرز پونگ چھن شو سفارت خانے کے ایک ورکنگ گروپ کے ساتھ کراچی پہنچیں تاکہ کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کی شٹل بس پر دہشت گردانہ حملے میں ہلاک ہونے والے چینی اساتذہ اور زخمیوں سے اظہار تعزیت کیا جا سکے۔ جائے وقوع اور ہسپتال جانے کے بعد پونگ چھن شو اور چینی اہلکاروں نے پاکستانی وزارت داخلہ اور سندھ کی صوبائی حکومت کے ساتھ ایک مشترکہ میٹنگ میں شرکت کی۔ واقعے کی تحقیقات میں پیش رفت پر پاکستانی فریق کی بریفنگ سنی اور واقعے سے نمٹنے کے لیے پاکستانی فریق کو واضح تقاضے بتائے۔ پاکستانی فریق نے کہا کہ دہشت گردی کے حملے میں چینی بھائیوں اور بہنوں کی ہلاکت پر انہیں گہرا دکھ ہے۔ پاکستانی حکومت نے اس واقعے کی جلد از جلد تحقیقات کی ہیں اور یقینی طور پر مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور متاثرین اور چینی حکومت اور عوام کو وضاحت فراہم کی جائے گی۔ پاکستانی حکومت پاکستان میں چینی شہریوں کے تحفظ کو
یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ 28 اپریل کو اقوام متحدہ نے چھوٹے ممالک کثیر الجہتی اور بین الاقوامی قانون کے عنوان سے ایک اعلیٰ سطحی گول میز اجلاس کا انعقاد کیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے چانگ جون نے کہا کہ اس وقت امن اور ترقی کو شدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ غیر یقینی اور غیر مستحکم عوامل کے باعث تمام ممالک بالخصوص چھوٹے ممالک بہت زیادہ دباؤ میں ہیں۔ چانگ جون نے نشاندہی کی کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے حال ہی میں گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو پیش کیا، جس میں قیام امن اور سلامتی کے چیلنجوں سے نمٹنے کا حل شامل ہے۔ یہ انیشیٹو امن، تعاون اور ترقی کے لیے بین الاقوامی برادری کی مشترکہ خواہش کا مظہر ہے۔ چانگ جون نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ چیلنجوں کے جواب میں ہمیں ہمیشہ حقیقی کثیر الجہتی پر عمل کرنا چاہیے۔ دنیا میں صرف ایک نظام ہے، یعنی اقوام متحدہ کی بنیاد پر بین الاقوامی نظام، اور صرف ایک ہی آرڈر ہے، یعنی عالمی قانون پر مبنی بین الاقوامی آرڈر۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ چیلنجوں کے تناظر میں ہمیں ہمیشہ بڑے اور چھوٹے ممالک کے درمیان مساوات کے اصول پر کاربند رہنا چاہیے۔ تمام ممالک بڑے ہوں یا چھوٹے، مضبوط ہوں یا کمزور، امیر ہوں یا غریب، بین الاقوامی برادری کے مساوی رکن ہیں۔ تاہم دنیا میں بالادستی اور طاقت کی سیاست ہمیشہ موجود رہی ہے، اور بین الاقوامی جمہوری تعلقات کو بھی ابھی طویل سفر طے کرنا ہے۔ 28 اپریل کو امریکہ کی وزارت تجارت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے مارچ 2022 تک امریکہ کی جی ڈی پی میں 1.4% کی کمی ہوئی، جو کہ وبا پھوٹنے کے بعد سے 2 سالوں میں بدترین کارکردگی ہے۔ اس وقت امریکی معیشت میں گراوٹ کی بنیادی وجوہات میں سپلائی چین میں بد نظمی، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور افرادی وسائل کی قلت شامل ہیں۔ چین کے جزائر سولومن تعاون کے تناظر میں آسٹریلیا کی جانب سے اعلیٰ سطحی حکام کو چین مخالف لابنگ اور رکاوٹیں ڈالنے کے لیے جزائر سولومن بھیجنے سے لے کر امریکی قومی سلامتی کونسل کے انڈو پیسیفک افیئرز کوآرڈینیٹر کرٹ کیمبل کے حالیہ دورہ جزائر سولومن تک، جس میں انہوں نے ملک پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، امریکہ اور آسٹریلیا کی چین جزائر سولومن تعاون کے خلاف بہتان تراشی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی۔ بحر الکاہل میں ایک خود مختار ملک کے طور پر جزائر سولومن مساوات اور باہمی مفاد کی بنیاد پر سماجی نظام کو برقرار رکھنے، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت، انسانی امداد اور قدرتی آفات سے نمٹنے میں چین کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ لہٰذا امریکہ اور آسٹریلیا کا اس حوالے سے شدید رد عمل سمجھ سے بالاتر ہے۔ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور آسٹریلیا نے کبھی بھی بحر الکاہل کے جزیرہ نما ممالک جیسے کہ جزائر سولومن کو خود مختار ممالک سمجھا ہی نہیں۔ امریکہ اور آسٹریلیا کے نقطہ نظر سے یہ ان پر منحصر ہے کہ بحر الکاہل کے جزیرہ نما ممالک کس کے ساتھ تعاون کریں اور کس کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ استعماریت اور تسلط پسندانہ سوچ ہے۔ چین اور جزائر سولومن اور دیگر بحر الکاہل کے جزیرہ نما ممالک کے درمیان تعاون برابری اور مشترکہ مفاد میں ہے۔ اس میں کوئی سیاسی تقاضے نہیں، اور یہ حقیقی معنوں میں مقامی لوگوں کی معیشت کو بہتر بنانے میں مددگار ہے۔ وبا کے پھیلنے کے بعد چین نے مذکورہ ممالک کو انسداد وبا امداد فعال طور پر فراہم کی۔ گزشتہ سال مئی میں جزائر سولومن بحر الکاہل کا پہلا جزیرہ نما ملک تھا جس نے چینی ویکسین حاصل کی۔ اس کے برعکس امریکہ اور آسٹریلیا نے کبھی بھی بحر الکاہل کے جزیرہ نما ممالک کے ترقیاتی مطالبات کا ادراک نہیں کیا، بلکہ انہیں صرف ایک جغرافیائی سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کیا۔ حالیہ برسوں میں امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے انتہائی حساس فوجی تعاون جیسے کہ جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوزیں اور ہائپر سونک ہتھیاروں سے متعلق ایک نام نہاد سہ افریقی سیکیورٹی شراکت داری قائم کی۔ یہ اقدام جنوبی بحر الکاہل کو نیوکلیئر فری زون بنانے کی کوششوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور ایک بار پھر جنوبی بحر الکاہل کے ممالک کو بلاک سیاست اور فوجی محاذ آرائی کا شکار بنا رہا ہے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.ca۔
合国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। मुख्तलिफ सिलसिलों से सच्चा प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग। सुनिए जानिए CPEC राउंड अप में चीन पाक इक्तिसादी राहदारी पेशरफ्त पर खबरें और तज्जिए। सुनिए चीन की कहानी एक पाकिस्तानी की ज़बानी रेडियो कॉलम में। यहाँ पर मोबाइल्स पे अलर्ट जारी हो जाते हैं कि कल बारिश होनी है या आने वाले दिनों में मजीद बारिशें होनी है। इसके अलावा दिलचस्प गुफ्तगू और आपके ज़ौक़ के लिए मौसीकी के रंग। ये सब कुछ आपके लिए एक ही प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग में, आपके अपने चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से। अस्सलामुअलैकुम सामीन, प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग के साथ चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और बीजिंग स्टूडियोज से मैं हूं शाहिद अफराज खान। सामीन, अभी हाल ही में 18 अप्रैल को कराची में चीन के तैयार करदा हवालुंग 1 थर्ड जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पर मुश्तमिल पहले बैरून मुल्क मंसूबे का यूनिट 3 कमर्शियल ऑपरेशन के लिए फ़ाल हो चुका है। कराची का यूनिट 3 दुनिया में चौथा जबकि चीन से बाहर दूसरा न्यूक्लियर पावर यूनिट है जो हवालुंग 1 रिएक्टर पर मबनी है। यूनिट 2 पहले ही फ़ाल हो चुका है और अब यूनिट 3 के फ़ाल होने के बाद ये दोनों यूनिट्स 20 बिलियन किलोवाट फ़ी घंटा बिजली पैदा करने के काबिल हो गए हैं, जो कि पाकिस्तान में तवानाई के ढांचे की बेहतरी के लिए बेहद अहम है। हवालुंग 1 चीन की थर्ड जनरेशन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है और सिक्योरिटी के आला तरीन बैनुल-अक़वामी मेयार पर पूरा उतरता है। कराची यूनिट 3 का फ़ाल होना CPEC के नताइज और कामयाबियों के इस्तेहकाम का मज़र और द बेल्ट एंड रोड से वाबस्ता ममालिक के सामने मुतल्लिका टेक्नोलॉजी का मिसाली नमूना है। सामीन, आज के प्रोग्राम में हम CPEC के तहत जारी इन्हीं मनसूबों से मुतल्लिक माहिर अमूर चीन डॉक्टर नाजिम रहीम से बात करेंगे और पाकिस्तान की मुआशी समाजी तरक्की में इन मनसूबाजात की अहमियत जानेंगे। मगर सबसे पहले बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब।
ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾ ਭਾਵੇਂ 100 ਚੁਮੇ ਪੜ ਆਈਏ ਚੰਗਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾ ਭਾਵੇਂ 100 ਕੋਤੇ ਖਾਈਏ 100 ਕੋਤੇ ਖਾਈਏ ਗਜਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਪੰਡ ਪੜਾਈਏ ਭਾਵੇਂ 100 ਪੰਡ ਪੜਾਈਏ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਤਾਂਯੋ ਮੁੱਕਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਲੋਂ ਦਵਾਈਏ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਚਰਖਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂ ਹੋਣ ਪਈਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚਰਖਾ वेलकम बैक। जी सामीन, हमारा सिलसिला होता है सी पैक राउंड अप। आज के प्रोग्राम में हमने माहिर अमूर चीन डॉक्टर नाजिम रहीम से बात की है और पाकिस्तान की मुआशी समाजी तरक्की में सी पैक मनसूबाजात की अहमियत से मुतल्लिक उनकी मुफस्सिल गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। 3 अरब अवाम के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद। जोग्राफियाई कुर्बत और रब्त की मजबूत जंजीर। तरक्की और खुशहाली का ख्वाब। बिरादर ममालिक के पायदार ताल्लुकात का आईना। बेमिसाल दोस्ती का शाहकार। ताउन की कड़ी। अजीम मंसूबा। चीन पाक इक्तिसादी राहदारी। समाअत कीजिए चीन पाक इक्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त के हवाले से खबरों, तजज़ियों, तबसीरों और इंटरव्यूज़ पर मबनी प्रोग्राम सी पैक राउंड अप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से। जी डॉक्टर नाजिम रहीम साहब, बेहद शुक्रिया चाइना रेडियो इंटरनेशनल बीजिंग की उर्दू सर्विस और FM 98 दोस्ती चैनल को वक्त देने का। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि आप बतौर तज्ज़िया निगार सी पैक से जो पाकिस्तान की मईशत पर अब तक मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं उससे कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इजहार ख्याल का मौका दिया। सर, आपका सवाल बहुत सादा है और इसका बहुत सादा जवाब है और मैं इसको इंतहाई सादा अल्फाज में बयान करने की कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान जो कि बदकिस्मती से
74-75 سال گزرنے کے باوجود بھی دنیا میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لسٹ میں شمار ہوتا ہے. اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کی لائف لائن کنسیڈر کی جاتی ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے پاس لائک پاکستان کے پاس نہ ریسورسز ہیں، نہ ہمارے پاس سروسز ہیں، نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے ہم ڈیپینڈنٹ ہیں دوسری اسٹیٹس کے اوپر. اور 1947 سے لے کے 2013 تک جب یہ سی پیک کا معاہدہ ہم نے شروع کیا، اس وقت تک اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں تھا جس سے مفاد عامہ کا کوئی فائدہ نکلتا ہو، مفاد عامہ کے لیے ہم اس کی بات کر سکتے ہوں. تو 2013 میں چائنا نے بڑا دل کیا اور پاکستان کی گورنمنٹ نے اس موقع کو استعمال کیا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چائنا کے ساتھ یہ سی پیک کو سائن کیا. چائنا اس وقت نو ڈاؤٹ اپنے لیے ایک آلٹرنیٹیو راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ، خاص طور پہ امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو چائنا کو وہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کی معاشی ترقی کو کسی طرح کنٹرول کیا جا سکے. تو اس سلسلے میں چائنا نے ایک متبادل الٹرنیٹیو روٹس اور عبور کا BRI کا کنسیپٹ انٹروڈیوس کروایا، جس میں پاکستان بھی شامل ہوا اور پاکستان نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس معاہدے کو سائن کیا. اگر اس کے فائدے کی بات کریں تو اس کے پروجیکٹس کو اگر ہم ان ڈیپتھ جا کے اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو یہ تمام کے تمام جو پروجیکٹس ہیں، اس میں انرجی کے پروجیکٹس ہیں، اس میں ٹرانسپورٹ کے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹس ہیں، اس میں پورٹ ڈیولپمنٹ ہیں، اس میں جو ہمارے میٹرو جو اورنج لائن اور اس طرح کے جتنے پروجیکٹس ہیں جو ماس ٹرانزٹ کے مفاد عامہ کے لیے ہے. تو ان سب چیزوں کا فائدہ ان کی کنسٹرکشن سے لے کے ان کے استعمال کرنے تک، تو اس سے پاکستان کی عام عوام کو فائدہ پہنچے گا. اب آپ اس کو دیکھیں کہ 2013 سے لے کے 2018 تک پاکستان کا جو GDP تھا وہ کہاں سے جمپ کر کے 5.6 تک پہنچ چکا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سی پیک کے اثرات کو فل سوئنگ میں چلتا رہتا، بیچ میں کرونا یا دوسری پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگر پاکستان میں نہ آتی، تو ہم اس وقت سی پیک کے جو فائدے تھے ان کو انلمیٹڈ جو ہے نا انجوائے کر رہے ہوتے. جی تو ڈاکٹر صاحب آپ سے فرداً چند جو اہم منصوبہ جات ہیں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. آپ نے ذکر کیا پاکستان کی معیشت پر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں. حالیہ عرصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کو توانائی کے بحران کا سامنا رہا، اور ابھی حال ہی میں اچھی خبر یہ آئی کہ کراچی میں جو چینی ٹیکنالوجی پر مبنی نیوکلیر پاور ٹیکنالوجی کا یونٹ 3 بھی فعال ہو چکا ہے، جس سے یقینی طور پر پاکستان میں جو توانائی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں مدد ملے گی. تو اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بجلی یا طاقت یا پاور، جو بھی آپ اس کے لیے ورڈ یوز کر لیں، انرجی، یہ کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ میں میجر رول پلے کرتی ہے. اور پاکستان میں آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا بہت شدید کرائسس تھا، خاص طور پہ 2008 سے آنورڈ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو انرجی کرائسس سب سے سیریس مسئلہ بن چکا تھا. 8, 10, 12 گھنٹے نارمل لوڈ شیڈنگ معمول بن چکی تھی. لیکن یہی بات پھر کہوں گا کہ اس وقت کی گورنمنٹ جو 2013 میں آئی تھی، اس نے اس اپرچونٹی کو استعمال کیا سی پیک کو. اور اس وقت ہمارا چونکہ کراچی میں ایک ہی ایٹامک گھر تھا K1 کے نام سے، ایٹامک بجلی گھر، اور اس نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ہمیں ایک ایسے بجلی گھر کی طرف جانا چاہیے، ایسی انرجی کی طرف جانا چاہیے جس میں نقصانات کم ہو. اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ نیوکلیر جو بجلی گھر ہیں ان سے ہمیں بہت سستی بجلی، بہت محفوظ بجلی اور بہت جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا خراج بہت کم ہے وہ ملتا ہے. اور اسی سی پیک کے تحت اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کراچی میں 2 پاور پلانٹس کا ایگریمنٹ سائن کیا تھا سی پیک کے تحت. اس میں K2 اور K3 کے پروجیکٹس تھے. K2 2015 میں سائن ہوا اور K3 جو ہے 2016 میں، اور دونوں 1100 میگا واٹ کے بجلی گھر تھے. اگر ان کی ٹوٹل کیپیسٹی کو دیکھا جائے تو یہ تقریباً پاکستان کی 10% الیکٹریسٹی کو جو ہے نا سم اپ کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی 2021 میں جو وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے گوہر صاحب نے اس چیز کا کہا کہ پاکستان کے پاس اپنی ضرورت اور اپنے استعمال سے زیادہ بجلی ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سی پیک کے تحت ہمیں جتنے بجلی کے پروجیکٹس ملے اس کی یوٹیلائزیشن ہم سے نہیں ہو سکتی. میں یہاں پھر کہوں گا کہ بدقسمتی سے ہم ان جو ایکسیسو بجلی گھر ہم نے لگائے یا اس کی بجلی پروڈیوس کی اس کو ہم استعمال نہیں کر سکے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ اس کی جگہ انڈسٹریلائزیشن کرتے, نئے کارخانے لگاتے, نئے یونٹس لگاتے اور اس بجلی کو کنزیوم کرتے. لیکن بہرحال امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ گورنمنٹ اس مسئلے کو سیریس لے گی, کیونکہ بجلی گھر تو لگ گئے, آگے اس کے بعد ہم نے اس کی ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر کام کرنا تھا. ابھی بھی ایک رپورٹ کے مطابق 50 ملین پیپل دے آر لیونگ وداؤٹ الیکٹریسٹی, بغیر بجلی کے رہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ان تک بجلی نہیں پہنچا سکے. ہمیں بجلی کی مزید اشد ضرورت ہے, انڈسٹریلائزیشن کے لیے بھی اور نئے کارخانے لگانے کے لیے بھی. تو یہ جو کارخانہ یا بجلی کا ایٹمی بجلی گھر کراچی میں لگا ہوا ہے جس کے اوپر تقریباً راؤنڈ اباؤٹ $10 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, تو یہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن میں, پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں مفید ثابت ہوگی. اسی طرح ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز کہ اگر انہی منصوبہ جات کی مزید بات کی جائے تو دیامر بھاشا ڈیم, ہم اس کا ہمیشہ تذکرہ سنتے ہیں. ابھی وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی جانب سے اس کی جلد تکمیل کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. تو دیامر بھاشا ڈیم پاکستان میں توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں کس قدر معاون ثابت ہوگا؟ لیکن پاکستان ان چند ممالک میں شمار ہوتا ہے جو کہ پانی کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں, اور اس کے اوپر جو ورلڈ بینک ہے اور اس سے ریلیٹڈ دوسری آرگنائزیشنز کے بہت سیریس تحفظات ہیں کہ پاکستان کو اپنے ریزروائرز کو بڑھانا چاہیے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہم دیر آئے درست آئے, بہت عرصہ ہو گیا تھا پاکستان کے اندر کسی ڈیم کی تعمیر نہیں ہوئی تھی. منگلا اور تربیلا یا وارسک چھوٹے ڈیم, ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ریزروائر نہیں تھا. تربیلا کو بنے ہوئے بھی 30, 40, 35 سال ہو چکے تھے. تو اس چیز کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے ریزروائرز کو جو ہے بڑھایا جائے. اب آپ دیامیر بھاشا ڈیم جو ہے اس کی فاؤنڈیشن جو رکھی گئی تھی 1998 میں, 1998 سے لے کے ابھی تک آپ دیکھ لیں تقریباً کوئی 22, 23 سال, 24 سال گزر چکے ہیں, ہم اس کے اوپر ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے. اور میں اس کا کریڈٹ بھی سی پیک کو دوں گا کہ اس وقت گورنمنٹ نے اس کے لیے $100 بلین مختص کیے تاکہ لینڈ ایکوائر کی جا سکے. اب اس سے ہمیں 2 فائدے ملیں گے, اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے اس کو کام شروع کروایا اور مئی 2020 میں. اور اب اس کی اگر آپ یوزیج کو دیکھ لیں تو اگر بجلی کے حوالے سے ہی دیکھ لیں تو مور دین 5,000 میگا واٹ بجلی آپ کو یہ پرووائڈ کرے گا, جو کہ ہمارے اس علاقے کے لیے خاص طور پہ اور ویری ڈپرائیوڈ ایریا ہے گلگت بلتستان, چلاس کا, وہاں پہ بجلی کی لوگوں کو سہولت پرووائڈ کرے گا. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو فائدے پہنچیں گے کہ جو ہر سال ہمارے میدانی علاقوں میں فلڈ آتے ہیں اور اریگیشن کا سسٹم ہمارا تباہ ہو رہا تھا, یا جو تربیلا ڈیم کے اوپر ہمارا ایک برڈن تھا بہت زیادہ, اس کے اوپر ہم ریلائی کر رہے تھے, تو ان ساری چیزوں کو بھی ہم اوور کم کر سکتے ہیں. آل دو اس کے اوپر کریٹیسزم ہے, لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بنایا جائے اور اس کو اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں مانتے, اور اس کا سبسٹیٹیوٹ نہ ماننے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے کینال نہیں نکلتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں ثانوی ہیں. کالا باغ ڈیم کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, دیامیر بھاشا ڈیم کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, میں نے اس کو جب اسٹڈی کیا یا اس کے اوپر میں نے رپورٹس کو پڑھا, تو وہاں پہ جو کہنے کہ اسمارٹ سٹیز اور اسمارٹ ولیجز ڈیولپ کیے جا رہے ہیں, وہ وہاں کے لوگوں کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں. ان کا لائف سٹائل تبدیل کریں گے, وہاں ڈیولپمنٹ لے کے آئیں گے, روزگار کے مواقع ان کو پہنچائیں گے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پورے پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں دیامیر بھاشا ڈیم اپنا کردار ادا کرے گا. صحیح. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات چیت میں جو سی پیک کے اثرات تھے پاکستان کی معیشت پر, اس حوالے سے مفصل بات کی, تو یہ بھی سوال بھی آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو بنیادی ڈھانچے کی بہتری, یہ بھی ایک دیرینہ مسئلہ تھا جس کو سی پیک کے تحت حل کرنے میں مدد ملی. دوسری جانب جو گوادر بندرگاہ ہے, یہ اس کے ہم ہمیشہ تذکرہ سنتے ہیں اور ماہرین اس حوالے سے بڑی مثبت آراء بھی رکھتے ہیں. تو گوادر بندرگاہ کی جو موجودہ تعمیری پیش رفت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے, اس سے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں، میں گوادر پورٹ کے حوالے سے ہمیشہ اس کو ایک بڑی اسٹریٹجک جو ہے نا پوائنٹ کے حوالے سے دیکھتا ہوں. اس کو میں بندرگاہ کے طور پر کم لیکن اسٹریٹجک پوائنٹ کے حوالے سے میں زیادہ دیکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ون ون پوزیشن ہے. ون ون پوزیشن پاکستان اور چائنا کے کنٹیکسٹ میں اگر بات کی جائے، یہ اس سے دونوں ملکوں کا فائدہ ہے. پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت یہاں پہ بہت ابھر کر سامنے آئی ہے. پوری دنیا کی نظریں گوادر پورٹ کی وجہ سے پاکستان کے اوپر لگی ہیں. اور چائنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں چائنا کی جو ترقی کا دار و مدار ہے وہ اس کی انڈسٹریلائزیشن اور اس کا میکسیمم شیئر ان انٹرنیشنل ٹریڈ ہے. اور چائنا اب اس سی پیک روٹ کو تھرو گوادر پورٹ پوری دنیا کی جو مارکیٹس ہیں ان کو جو ہے نا ایکسپلائٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا. اور پاکستان، چونکہ یہ ساری ٹریڈ پاکستان سے گزرے گی اور یہاں پہ خنجراب سے لے کے پاک چائنا بارڈر سے لے کے گوادر تک بے شمار جو جاب اپرچونٹیز پاکستان کے عوام کے لیے پیدا ہوں گی. اور اس میں انڈسٹریلائزیشن ہوں گی، جس طرح بہت سارے لوگوں کو جابز ملیں گی. اور یہ اس بحث میں جائے بغیر کہ گوادر پورٹ جو ہے کہ اس کی کتنی گہرائی ہے، میکسیمم کیپیسٹی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گوادر پورٹ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ اس خطے اور بلوچستان کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دیکھیں، اس میں بہت ساری چیزیں، اگر آپ اس کو گوادر پورٹ کے پورے پروجیکٹس کو پڑھیں تو وہاں پہ گوادر یونیورسٹی کا قیام ہے، جس سے وہاں پہ لیٹسٹ ایجوکیشن تک لوگ، ماڈرن ایجوکیشن تک وہاں کے لوگ پہنچیں گے. اس کے علاوہ تقریباً 40 ٹائپس کے بزنس جو ہے نا گوادر انڈسٹریل زون کے اندر اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں. فشریز کا جو پروجیکٹس ہیں ان کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. بوٹ میکنگ کی انڈسٹری جو ہے جو پاکستان میں دم توڑتی جا رہی تھی اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. اور اسی گوادر کے اندر، اسی گوادر پورٹ کے ارد گرد جو ہے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ڈیولپ کیے جا رہے ہیں. ہاسپٹلس ہیں، پرائمری اینڈ سیکنڈری سکولز بن رہے ہیں وہاں پہ. صاف پانی کی سپلائی وہاں پہ بن رہی ہے. گوادر سمارٹ سٹی بن رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو گوادر کے ساتھ ساتھ جو سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے، گوادر ایئرپورٹ ہے، اور جتنی انٹرنیشنل کمپنیز وہاں انویسٹ کرنے کے لیے آ رہی ہیں، خاص طور پہ جو آٹو موبائل میکرز ہیں وہ انٹرنیشنلی کمپنیز جو ہے نا وہاں پہ آ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اپرچونٹیز ایک گوادر پورٹ کی وجہ سے ہوں گی پاکستان میں، کسی اور پروجیکٹ سے وہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ساتھ گوادر پورٹ نہ صرف ریجنل بلکہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا ہب بھی بننے جا رہا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ سی پیک کے تحت ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان بھر میں ایک ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے، اس کو بھی ترقی ملی. کراچی سرکولر ریلوے کو بھی اس منصوبے میں شامل کرنے کی بات چیت ہم نے سنی. ساتھ ساتھ جو ایک بہت اہم چیز ہے وہ سی پیک کے تحت پاکستان بھر میں جو خصوصی اقتصادی زونز ہیں ان کی تعمیر. تو پاکستان کی معاشی ترقی، برآمدات کے حوالے سے یہ زونز کس قدر اہم سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو ایکول ڈسٹریبیوشن آف جاب اپرچونٹیز اور آمدنی کے ذرائع جو ہے نا ان کی ڈسٹریبیوشن ایکول ہونی چاہیے، تمام سٹیز میں تمام لوگوں تک پہنچنی چاہیے. سی پیک کے پروجیکٹ سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں آپ کو چند اقتصادی زونز نظر آئیں گے، جس طرح کراچی ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، گجرانوالہ ہے، لاہور ہے یا پشاور ہے. تو یہ اس کی وجہ سے کیا تھا کہ لوگ، مختلف ریجنز کے لوگ اپنے آپ ڈپرائیوڈ سمجھتے تھے. ان کے پاس وہ ذرائع نہیں تھے، ان کے پاس وہ اپرچونٹیز نہیں تھیں کہ وہ بھی معاشی ترقی کی طرف آ سکتے. اس وقت اگر آپ ان معاشی زونز کو دیکھیں تو یہ ان ریجنز کے اندر لگائے جا رہے ہیں جہاں پہ پہلے سے کوئی اقتصادی زونز نہیں ہے، کوئی کمرشل یا انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے، کوئی کمرشل یونٹ نہیں ہے جو کوئی پروڈکٹیوٹی دے رہا ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس سے، ان اقتصادی زون سے وہ ایریاز جو کہ پسماندہ ہیں، وہ ایریاز جہاں پہ اپرچونٹیز نہیں دی گئیں، وہ تمام ایریاز بھی ترقی کی دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں. اور وہ لوگ، جس طرح کراچی ہمارا سب سے بڑا سٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے، پورے پاکستان سے لوگ کراچی جاتے تھے تاکہ وہاں پہ نوکری حاصل کر سکیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کراچی ایک انڈسٹریلسٹ سٹی ہے، وہاں پہ کارخانے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ان علاقوں سے کراچی جاتے تھے، لاہور جاتے تھے، فیصل آباد جاتے تھے، وہ اب اپنے علاقوں میں رہ کے ہی یا اپنے علاقوں نزدیک ترین شہروں میں جہاں اقتصادی زون لگا رہے ہیں وہاں اپنے لیے نوکری جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں
آپ نے بات کی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کی اور انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ کی اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کی. دیکھیں جس طرح میں نے کہا نا ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز تھی, تو اس طرح ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بھی تھی. ہمارے کسان جو ہے وہ ڈپرائیوڈ تھا, اس کی جو فصل ہے وہ ٹرانسپورٹ یا اس کے مواصلات کے سڑکوں کے بہتر نہ ہونے کی وجہ سے اپنی فصل بر وقت جو ہے وہ منڈیوں تک نہیں پہنچا سکتا تھا, جس کی وجہ سے اس کو وہ ریٹ نہیں ملتا تھا. اب یہ جو موٹر ویز بنی ہیں یا رابطہ سڑکیں بنی ہیں, اس سے ہمارے فارمر کو ایگریکلچر جو انڈسٹری ہے اور اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے کہ وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹس کو فوری طور پہ منڈیوں تک پہنچا سکیں. اور اسی طرح انٹر سٹی جو آپ نے بات کی, جس طرح میٹرو کی بات کی یا کراچی کی گرین لائن کی بات کی, لیکن کراچی کو راؤنڈ اباؤٹ اگر ٹرو سینسس وہاں ہو, دنیا میں بھی اس شہر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. تو ان کے لیے ابھی تک کوئی پراپر انٹر سٹی ٹرانسپورٹ سروس نہیں تھی, اور کراچی وہ سٹی ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے, جہاں پہ بچوں سے لے کے خواتین تک وہ نوکری کے لیے, اسکول کے لیے صبح گھروں سے نکلتے ہیں. گھر کا ہر فرد کہیں نہ کہیں اپنی جاب کے لیے, اپنے پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے وہ ضرور گھر سے نکلتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں گرین لائن ایک ایسا منصوبہ ہے جو کہ ان لوگوں کو ایک فزیکل ایگزرشن یا مینٹل ایگزرشن سے بچا کے ایک اچھے انداز سے ان کو اپنی نوکری پہ, اپنے اسکول, اپنے کالج جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے. ڈاکٹر ناظم رحیم صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے سامعین کی معلومات میں بھی یقینی طور پر اضافہ ہوا ہوگا. ہم چاہیں گے کہ گاہے بگاہے آپ سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری رہے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. مولا علی نال نسبت میری, مولا علی نال نسبت میری, چڑھ گیا مینو حیدری رنگ. دم مست کلندر مست مست, دم مست کلندر مست, دم مست کلندر مست مست, دم مست کلندر مست, دم مست کلندر مست مست, دم مست کلندر مست, دم مست کلندر مست مست, دم مست کلندر مست. ایک ورد ہے دم دم علی علی, ایک ورد ہے دم دم علی علی, سخی لال کلندر مست مست, سخی لال کلندر مست مست, لجپال کلندر مست مست, دم مست کلندر مست مست, دم مست کلندر مست, دم دم کلندر مست مست, دم دم کلندر مست. علی 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 پیراں آسائے بتھیریاں پیراں, سن رضا جی میریاں پیراں. ایک ورد ہے دم دم, ایک ورد ہے دم دم, ہو ایک ورد ہے دم دم, ایک ورد ہے دم دم, ایک ورد ہے دم دم علی علی, ایک ورد ہے دم دم علی علی, سخی لال کلندر مست مست, جھولے لال کلندر مست مست,
ओ लजपाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर नजर करम दी पावी साया बेड़ियां बनने लावी साया पुल ना कितरे जावी साया लाया तो निभावी साया आखी जा मलंगा तू अली 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 आखी जा मलंगा जमलंगा सच्चे आपे मन लैणगे आज नहीं तो कल सारे अली अली कहणगे मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त लाल कलंदर लजपाल कलंदर शाहबाज कलंदर सफीलाल कलंदर परवाज कलंदर इकराज कलंदर शाहबाज कलंदर लजपाल कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त 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 कलंदर जी सामीन, हमारा सिलसिला होता है रेडियो कॉलम और आज इस हवाले से हमारे उर्दू सर्विस के साथी ज़ुबैर बशीर न्यू एनर्जी गाड़ियों से मुतल्लिक हमें बता रहे हैं। तो आइए रेडियो कॉलम सुनते हैं। आइए चीन की सैर करते हैं। मगर कैसे? ऐसे बीजिंग में कहीं भी चले जाएं, किसी दीवार पर कोई इश्तिहार लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। सुनिए चीन का आंखों देखा हाल एक पाकिस्तानी की जुबानी। रेडियो कॉलम में तो जो ही बारिश खत्म होती है तो पानी आपको नजर नहीं आता, पानी गायब हो जाता है। रेडियो कॉलम आपके लिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से। चीन में गुजरे अपने शबो रोज़ तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में एक तहरीर लिए आपकी खिदमत में मैं हूँ ज़ुबैर बशीर। सामीन मोहतरम, अहद हाज़िर में बहुत सी ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी को एक मरतबा फिर नए रुख पर डाल दिया है। अगर बात करें हालिया तनाज़े रूस और यूक्रेन की जंग के, तो इसके नतीजे में तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिसने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर किया है कि मुतबादल ज़राए तवानाई पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस हवाले से ख़ुद कफ़ालत बहुत ज़्यादा अहम है। चीन में पहले ही कार्बन पीक और कार्बन न्यूट्रल के अहदाफ के हसूल के लिए गाड़ियाँ नई तवानाई पर मुंतकिल की जा रही हैं। ये शोबा चीन में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि चीन की नई एनर्जी गाड़ियों की तेज़ी से बढ़ती हुई आलमी फ़रोख्त मार्केट के 65% हिस्से तक पहुँचने वाली है। चाइना पैसेंजर कार एसोसिएशन के मुताबिक
चीन में नई तवानाई से चलने वाली गाड़ियों की पैदावार और फरोख्त रवां साल की पहली तिमाही में दुगनी होने की तवक्को है, जिससे आलमी मार्केट का 65% हिस्सा चीन के पास होगा। चीन में नई तवानाई से चलने वाली मुसाफिर गाड़ियों की मुल्की मार्केट ने जारी कोविड-19 वबाई अमराज, चिप्स की कमी और लिथियम की कीमत में इजाफे के मनफी असरात के बावजूद मुसलसल तेज रफ्तार तरक्की को बरकरार रखा है। चीनी कारसाज इदारे BYD, जो कि एक सरकर्दा ऑटो मैन्युफैक्चरर है, इस इदारे ने 3 अप्रैल को ऐलान किया था कि ये आइंदा पेट्रोल से चलने वाली रवायती गाड़ियों के तमाम पैदावारी मराकज़ बंद कर रहा है। इसके साथ साथ BYD ने मार्च में 1,04,300 से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त करके चीनी न्यू एनर्जी गाड़ियां बनाने वालों के दरमियान माहाना फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम किया। 1 अप्रैल को चीन में न्यू एनर्जी व्हीकल्स के हवाले से एक माहाना रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें चीन के 5 सरे फहरिस्त न्यू एनर्जी व्हीकल स्टार्टअप्स में से हर एक ने 10,000 यूनिट्स की माहाना फरोख्त की है, जो कि एक रिकॉर्ड है, और इनकी शरह नमो साल ब साल दुगनी हो रही है। जनूबी चीन के सूबा ग्वांगडोंग में वाक़े न्यू एनर्जी व्हीकल बनाने वाली एक मशहूर कंपनी ने इंकशाफ किया कि कंपनी की फैक्ट्री ने 31 जनवरी से 14 फरवरी तक 15 दिन की मुद्दत के दौरान अपनी सलाहियत में तोसी और अपग्रेडिंग मुकम्मल कर ली है। इसके बाद कंपनी की स्मार्ट फैक्ट्री की पैदावारी कारकर्दगी में 45% इजाफा हुआ। मार्च में कंपनी की फरोख्त की कारकर्दगी एक तेज पेशरफ्त को मजबूती से फरोग दे रही है। इस कंपनी की फरोख्त एक माह में साल ब साल 190% तक बढ़ गई है। चीन की ऑटोमोबाइल की पैदावारी सलाहियत की तरतीब निस्बतन मुतवाज़न है और चीन के मशरकी, जनूब मगरिब, जनूब शुमाल और शुमाल मशरकी इलाकों में पैदावारी हिस्सेस मुल्क के मजमूई तौर पर बिल तरतीब 19, 17, 16, 14 और 12% हैं। चीन में हुकूमती हौसला अफजाई और वसी मंडी की वजह से निस्बतन मुकम्मल और काबिल कंट्रोल सनती सप्लाई चेन की तरक्की के लिए मजबूत मावनत फराहम हो रही है। चाइना न्यू एनर्जी व्हीकल की रसाई की शरह जनवरी 2021 में 6% से बढ़कर गुज़श्ता साल के आखिर तक 22% हो गई, जिसमें माहाना 1.3% पॉइंट्स का इजाफा हुआ। चीन की नई तवानाई से चलने वाली गाड़ियों की सनत अपनी बेहतरीन कारकर्दगी, मुसाबकती गाड़ियों, बेहतर सारिफ दोस्त माहौल के साथ तरक्की के नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये अवामिल बुनियादी तौर पर मार्केट की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चीन की वजारत सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुताबिक इस नए मरहले में दाखिल होने के बाद अब सनत में कामयाबियां हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है और नए हालात और मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। चीन को इस नई सनत के लिए मावन पॉलिसियों के निज़ाम को मज़ीद बेहतर करना होगा, इस्लाहात को फ़रोग़ देना होगा, मरबूत जिद्दत राज़ी को गहरा करना होगा और ऑटोमोबाइल चिप्स की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाना होगा और मुख्तलिफ अमूर, डाटा और साइबर स्पेस की हिफाजत के हवाले से निगरानी की सतह को मज़ीद मजबूत बनाना होगा। चीन की न्यू एनर्जी व्हीकल मार्केट तेज़ी से तरक्की के एक नए मरहले में दाखिल हो गई है, जो 2021 से 2030 तक के अरसे के लिए मुकर्रर है। साल 2030 से कबल ही चीन में न्यू एनर्जी व्हीकल की फ़रोख्त कमोबेश इसी सतह तक पहुँच जाएगी जहाँ इस वक्त पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की है। नई तवानाई से चलने वाली ये न्यू एनर्जी व्हीकल्स माहौल दोस्त होने के साथ साथ गाहक की जेब पर हल्की भी साबित हो रही हैं।
ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠੁਕਰਾ ਗਈ ਏ ਦੱਸੀਏ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਦਿਲ ਅਸੀਂ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਆ ਨਾ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਚੈਨ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਦਰ ਦਰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਰ ਜਿੰਦ ਮਰ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਰ ਜਿੰਦ ਮਰ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਉਂਦੇ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰੁਲਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਰੋਗੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਜੋਗੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਭੋਗੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਰ ਜਿੰਦ ਮਰ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਰ ਜਿੰਦ ਮਰ ਜਾਣੀ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਉਹੀ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੀਰ ਜਗਾ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ ਯਾਰ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਯਾਰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਗ ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਉਹੀ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਉਹੀ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ जी सामीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के हवाले से आपकी ईमेल का इंतज़ार रहेगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं urd@cri.com.cn पर। मज़ीद ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.cri.cn। शाहिद अफराज खान को CRI के बीजिंग स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये है दोस्ती चैनल FM 98।
चाइना रेडियो इंटरनेशनल, एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला, मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स और एफएम पर एक साथ। हमारी नशरियात आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर, इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर। और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालात हाज़रा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके साथ साथ।